آپ نے ایک واقعہ تو بہت زیادہ سن رکھا ہے۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت گشت پر مار رہے تھے کہ شہر مدینہ سے گشت کرتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ ایک جھونپڑا دیکھا کہ جس کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس جھونپڑے کی طرف تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی، ایک خاتون نے دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ چولہے پہ ہنڈیا ہے اور پاس بیٹھے بچے رو رہے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں بی بی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ یہ حضرت عمر کی ذات کو رو رہے ہیں، عمر کا زمانہ آیا ہے، ہمیں تو کوئی پوچھنے ہی نہیں آیا چولہے پہ کیا رکھا ہوا ہے، کہا اس میں پانی ہے اور بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے، شاید کہ اس انتظار میں یہ سو جائے۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، وہیں سے اٹھے تو واپس تشریف لائے، بیت المال سے ایک بوری اناج سے بھری اور پھر اسے اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ جب اس جھونپڑے کی طرف چلے تو آپ کے خادم خاص نے کہا یا امیر المومنین یہ بوری میں اٹھا لیتا ہوں، تو آپ اسے فرمانے لگے اگر کل قیامت والے دن عمر کے حساب کی بوری تم اٹھا سکتے ہو تو آج اٹھا لو، اور اگر نہیں اٹھا سکتے تو پھر یہ عمر کا معاملہ ہے، عمر کو اٹھا کر جانے دو۔ آپ اس بوری کو لاتے ہیں، پھر اس سے وہ اناج نکالتے ہیں، پھر اس خاتون کو سالن پکانے کو کہا اور خود آٹا گوندنے لگ جاتے ہیں، پھر اتنی دیر میں کھانا تیار ہوتا ہے۔ پھر وقت کے امیر المومنین خلیفۃ الرسول سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کھانے کے چھوٹے چھوٹے نوالے ان بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں اور پھر اتنی دیر تک وہاں تشریف فرما رہے جب تک کہ ان بچوں نے کھانا کھا نہ لیا ہو، بلکہ سیرت نگاروں نے تو یہاں تک لکھا ہے جب بچے کھانا کھا چکے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر سیر کرواتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں اے بیٹا ہم نے تمہیں روتے دیکھا ہے تو مسکراتے بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو اب فرمانے لگے اس بی بی سے اے بی بی کیا یہ سب کچھ ہو گیا ہے، بتا اب تو عمر کو معاف کر دے گی؟ عمر پر کوئی ایک ذمہ داری ہے، وہ سارا دن مصطفیٰ کی امت کی ذمہ داریوں میں مصروف رہتا ہے اور بھول کر یہاں نہیں پہنچا گیا، اب آگے ہیں تو خیال کریں گے، کیا تو عمر کو معاف کر دے گی؟ تو وہ بی بی کہتی ہے کیسے معاف کر دوں، میں تو کل قیامت والے دن یہ معاملہ اللہ کے حضور رکھوں گی کہ اتنے میں صحابہ آن پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب امیر المومنین کے لقب سے یاد کیا تو وہ بی بی حیران ہو گئی کہ آپ ہی امیر المومنین حضرت عمر ہیں۔ تو پھر کہا یا امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج میں نے ان بچوں کو روتے دیکھا ہے تو پھر آج ہنستے بھی دیکھا ہے۔ یہ وقت کے حاکم تھے امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت بڑا نفیس تھا، جہاں پہ غریبوں کو حق ملتے تھے، جہاں پر امیر غریب کے لیے یکساں قانون ہوتا تھا۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور آپ خود تشریف فرما ہے اور لوگ آپ کے سامنے اپنے اپنے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر کہا یا امیر المومنین میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ یہ کہنے کے بعد وہ بی بی واپس چلی گئی۔ کسی شخص نے کہا یا امیر المومنین اب اس بات کا آپ سے کیا تعلق ہے، اس کے گھر میں کیڑیاں مکوڑے نہیں آتے تو اس بات کا آپ سے کیا واسطہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میاں تو اس بات کی گہرائی تک نہیں پہنچا، گویا وہ عورت بتا رہی ہے کہ میرے گھر میں اناج ختم ہو گیا ہے، کیڑے مکوڑے اس گھر میں جاتے ہیں جہاں اناج جاتا ہے۔ یہ عورت بتانا چاہ رہی ہے اے عمر جہاں اوروں کا خیال کرتے ہو میرے گھر کا بھی خیال کرو کہ میرے گھر میں اناج ختم ہو گیا ہے۔